الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ترقی کی راہ پر گامزن ملک کی پی ڈی ایم حکومت کے ہاتھوں بدترین معاشی تباہی۔ ملک میں شیء ضروریہ کی قیمتیں بے لگام ہو چکی ہیں۔ مہنگائی مارچ کرنے والوں کی حکومت میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیں، آٹا، دال، چاول، انڈے، پھل، سبزیاں سب کچھ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت پر تنقید ہی کی جا رہی ہے۔ ہمارا تنقید کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس میں بہتری آنی چاہیے۔ کوئی حکومت سے ہماری دشمنی نہیں ہے، یہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، اور ہم پاکستان کا ہی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے اور غریب عوام کے لیے یہ مزید بہتر ہونا چاہیے۔ جیسی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، عام آدمی کا جینا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو بندہ 2 وقت کی روٹی کھا لیتا تھا، آج وہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی مجبور ہے۔ وہ کیسے کھائے؟ بجلی کے بل ادا کرے، کیا کرے؟ وہ گیس ہے وہ آ نہیں رہی ملک میں۔ آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں گیس ہے وہاں پر بھی گیس نہیں آ رہی۔ لوڈ شیڈنگ ہے تو بے لگام ہے، اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پتہ نہیں کب لائٹ چلی جانی ہے، کب آنی ہے۔ یعنی کہ آپ کی کوئی چیز سموتھ چل ہی نہیں رہی، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حکومت پر تنقید ہو رہی ہے۔ حکومت پر سوشل میڈیا پہ تنقید کی جا رہی ہے، جب ٹی وی چینلز، جو نیوز چینل ہیں جن کا جو کام ہے وہی یہ نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو کسی نے یہاں پر آواز اٹھانی ہے نا، کہ وہ کیسے یہ بہتر ہوگا۔ آپ دیکھیں، ڈالر کی قیمت کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ڈالر کی قیمت انہوں نے روکی ہوئی ہے مصنوعی طور پر، اور آپ دیکھیں، میں پچھلے ویلاگز میں بھی کئی میں ذکر کر چکا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے فیصلے کیے تھے جس کی وجہ سے یہ ملک بحرانوں کا شکار ہو گیا تھا، اور آج بھی یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ڈالر رکا ہوا ہے، ایلسیز بند ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ادویات کمپنیاں جو ہیں ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب خام مال ہی نہیں ہمارے پاس آئے گا تو ہم کیسے ادویات بنائیں گے، اور ادویات نہیں جب بنیں گی تو غریب عوام کے لیے کیسا مسئلہ بنے گا۔ آپ دیکھیں کہ چیزیں ہی نہیں مل رہی آپ کو، اور ادویات مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ بنیں گی نہیں تو کیسے ملیں گی لوگوں کو؟ شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور اتنی بیماریاں ہیں، بلا تعداد بیماریاں ہیں، اور دیکھیں کہ جب ان کو کچھ چیز مل نہیں رہی، کوئی ادویات بنیں گی نہیں تو وہ کیسے کھائیں گے، وہ کیسے اپنی زندگی کا گزر بسر کریں گے؟ لیکن حکومت ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی پلاننگ ہے اور نہ ہی یہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور وزیر اعظم کا فرمانا ہے کہ دہشت گردی پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر گامزن ہے۔ اس پر تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ بات یہ ہے کہ دہشت گردی پر زیرو ٹالرنس پالیسی تو ہمیشہ رہنی چاہیے، یہ آج تو نہیں شروع ہونی چاہیے تھی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کو دہشت گردی نے اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ہم نے اتنی جانیں قربان کی ہیں، عام شہریوں کی بھی اور فورسز، سیکورٹی فورسز نے بھی، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں ہمارے پاک فوج کے جوان بھی ہیں، انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اور اب آج ہم آ کر پھر کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے۔ بھئی یہ کیسا ملک ہے؟ یہ تو ہر وقت اس پہ تو کوئی سمجھوتا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ نے کیوں 8واں سمجھوتا کیے رکھا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے سمجھوتا کیے رکھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی ہماری۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ عوام کو خود ہی پھر جھونکتے ہیں اس دہشت گردی کی دلدل میں، نرمی پیدا کر کے لوگ آ جائیں، داخل ہو جائیں اور بم دھماکے ہوں۔ اللہ معاف کرے، آپ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ کے لیے پالیسی ہونی چاہیے، اس پر تو کوئی کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اب آج میں نے بیان سنا وزیر اعظم صاحب کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ بھائی یہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہم پر نمونے مسلط کر دیے گئے ہیں، اور مزید آگے نیا نمونہ لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر ہر ادارے پر بات کریں تو توہین ہو جاتی ہے، کسی بھی آپ ادارے پر بات کریں تو توہین ہو جاتی ہے۔ یہ دہشت گردی روکنا کن کا کام ہے؟
جب وہ داخل ہو جائیں تو پھر ہم نے روکنا ہے؟ بھائی یہ داخل ہونے سے پہلے روکنا چاہیے. کیوں وہ داخل ہو گئے؟ دنیا کے ممالکوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پر توجہ نہیں دی جاتی. آج پی ڈی ایم کی حکومت کی وجہ سے کوئی سرمایہ کاری یہاں پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ملک میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے، آپ اندازہ کر لیں، اور ان کی پالیسی کوئی نہیں ہے کہ کیسے اس کو بہتر کیا جائے. اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ اس پر پلاننگ ہونی چاہیے، کہ ہمارے ہاں لوگوں کی 100 سال کی پلاننگ ہوتی ہے. تمام ممالک میں تھنک ٹینکس ہیں اور وہاں پر باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، ABC پلان ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں پلان ہی کوئی نہیں ہوتا. ایک حکومت آتی ہے، دوسری حکومت کے اچھے پلان بھی ختم کر دیتی ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کے لیے. خدا رہا اس ملک کا سوچیں. ایکسپورٹ میں تاریخی کمی ہو چکی ہے ابھی تک، پاکستان میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ میں تاریخی کمی ہو چکی ہے ابھی تک. اور مارچ کے مقابلے میں تحصیلات زر میں 35% تک جو ہے نا وہ کمی ہوئی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کی ایکسپورٹ ہو نہیں رہی، امپورٹ آپ کر نہیں رہے، تو کہاں پر جائے گی وہاں؟ ڈالر آپ دے نہیں رہے تو وہ کیسے باہر سے مال آئے گا؟ تو باہر جا بھی نہیں رہا مال. آپ نے یہاں پر ہر چیز مہنگی کر دی ہے. بجلی وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے، گیس کے بل ہیں وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے، جو روزمرہ کی اشیاء کھانے پینے کی وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے. اور باقی آپ چیزیں دیکھ لیں، اسی طرح باقی چیزوں کا بھی جائزہ لیں تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے. ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی ہے. مہنگائی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، لیکن یہاں پر صرف ایک ہی راگ لاپا جا رہا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم وہ نہیں ہونے دیں گے، ہم بہت بڑے جمہوری ہیں. اور بھائی اس جمہوریت کو، جو آپ کی نام نہاد جمہوریت ہے، جو پیسے کے بل بوتے پر لوگوں کو خرید کر آئی ہے، اس کا غریب عوام کو کیا فائدہ ہے؟ اس کا تو صرف آپ کی ذات کو فائدہ ہوا ہے. آپ نے اپنے کیسز معاف کروائے ہیں قانون سازی کر کے. اور جب عدالتوں میں جائیں ہم تو عدالتیں، کوئی بندہ عدالت پہ تنقید کرتا ہے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن پہ تنقید کی وہ فواد چودھری نے، عمران خان نے اور اسد عمر نے، تو ان پر توہین الیکشن کمیشن لگ گیا. وہ بھائی یہاں پر توہین تو آپ چھوڑیں، تنقید کا تو حق لوگوں کو دیں. آپ نے کھانا پینا لوگوں کا چھین لیا، آپ نے ہر چیز لوگوں سے چھین لی، کپڑا آپ نے لوگوں سے چھین لیا، لنڈے پر آپ نے 300% ٹیکس لگا دیا، لنڈے کے جو کپڑے آتے ہیں. آپ نے ہر چیز پر بھرمار کر دی، ہر چیز لوگوں کی پہنچ سے دور کر دی. آپ اب لوگوں کی زبان بھی چاہتے ہیں وہ کاٹ دی جائے. یہ تو ظلم نہ کریں نا آپ. یہ تو کسی معاشرے میں بھی نہیں ہوتا. جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس کو سب سراہتے ہیں. جب آپ نے اچھا کام کیے ہی نہیں 8 ماہ میں، کوئی ایک کام آپ کی حکومت نہیں گنوا سکتی کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، سوائے اپنی ذات کے لیے. اپنی ذات کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں انہوں نے، کیونکہ سارے سب کچھ معاف ہو گیا. ایسے منی لانڈرنگ سے سب کچھ، ہر چیز سے دل آ کر، جیسے دھوبی کپڑے کو دھوتا ہے اور سفید کپڑا صاف شفاف کر کے باہر رکھ دیتا ہے، آپ نے تو ویسے کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ روز غریب آدمی گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے اور اس کا جینا مزید حرام کیا جا رہا ہے، اس کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے. اس پر خدا را توجہ دیں اور اس پر پلاننگ کریں. اور آخر میں ایک اور بات کرتا چلوں. کل مجیب الرحمان شامی صاحب نے میڈیا ورکر آرگنائزیشن کے لیے آواز اٹھائی، جو بہت ہی زبردست بات ہے. شکر ہے کسی نے تو آواز بلند کی کہ ان لوگوں کو بھی کچھ ملنا چاہیے، ان کو بھی چھت ملنی چاہیے. صافی بھائیوں کو ملی ہمارے، لیکن ان لوگوں کو بھی ملنے چاہیے جو پردے کے پیچھے ہوتے ہیں. ان کا بہت کردار ہے. اور میں دعا گو ہوں اپنے میڈیا ورکرز بھائیوں کے لیے کہ وہ کم از کم ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی غیب سے ان کے دل میں ڈالے، اور پرویز الہی صاحب جو ہے ان کے لیے بھی کچھ اقدامات کریں جو ان کو بھی گھر کے لیے چھت عطا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت پسا ہوا طبقہ ہے. میں پہلے بھی ایک ویلاگ اس پر کر چکا ہوں. یہ ایسے گمنام ہیرو ہیں کہ آپ کو ان کا اندازہ نہیں ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ کے سامنے اخبار نہیں آ سکتا. اگر یہ نہ ہو تو آپ کے سامنے یہ جو چینلز پر نیوز کاسٹر بیٹھ کر بات کر رہا ہوتا ہے یہ بھی نہ کر سکے، کیونکہ یہ سارا ٹیکنیکل سٹاف، سارا کچھ پیچھے سے سپورٹ ساری ان کی ہوتی ہے. لیکن فیس پہ جو ہے، اس لیے ہم اس کو ہی دیکھتے ہیں. ہم کو پیچھے بھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا ہیں. ان لوگوں کی بہت خدمات ہیں، انہوں نے اپنی عمریں ضائع کر دی ہیں اس فیلڈ میں، لیکن ان کو ملتا ہے کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں اخبارات میں ملتا تھا ویج بورڈ ایوارڈ. آج ویج بورڈ ایوارڈ ملے
عرصہ گزر گیا ہے، اور اس میں بھی میں سب سے بڑی بات کروں، یہ جو ٹرسٹ کے پرچے بند کیے مشرقم روز، جب تک وہ مارکیٹ میں آتے رہے، پرنٹ ہوتے رہے، حکومت کے زیر سایہ رہے، تو جب ویج بورڈ اوارڈ کا اعلان ہوتا تھا تو وہ فوری طور پر دے دیتے تھے، ویج بورڈ اوارڈ کا اعلان کر دیتے تھے، لوگوں پر لاگو ہو جاتا تھا۔ آج وہ اس لیے لاگو نہیں ہوتا کیونکہ بڑے میڈیا گروپس نے وہ خرید لیے، وہ سرکاری تحویل سے نکل گئے، پرائیویٹائز ہوئے۔ اب جب لاگو کرنے کی باری آتی ہے ویج بورڈ تو کوئی لاگو نہیں کرتا۔ وہ صرف وجہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے سرکاری جو ادارے تھے وہ سرکار کی مدعیت میں تھے، وہ سارے پرچے، تو ان کو وہ فوری طور پر اعلان کر دیتے تھے اور لوگوں کو مل جاتا تھا، ان کو مجبوراً دینا پڑتا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں لوگوں کی تنخواہیں کیا ہیں، کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گنتی کے لوگ ہیں جن کو بڑی تنخواہیں دے دیتے ہیں اور وہ بات ہی نہیں کرتے۔ وہ کیوں بات کریں گے ان کے لیے؟ وہ کیوں بات کریں گے؟ کیونکہ ان کو تو لاکھوں روپے سیلریز مل رہی ہے، اور جس کو 20 25 30 ہزار سیلری مل رہی ہے وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے؟ یہ ان کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی میڈیا ورکرز کے گھر کا بجٹ تو مجھے 25 30 ہزار میں بنا کر دکھائیں، خدارا ان کے لیے کچھ سوچیں۔ یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، یہ بہت محنتی لوگ ہیں، اور یہ اصل میں صحیح گمنام ہیرو ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔